الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ تعلیم قرآن چینل پر ناظرین کو خوش آمدید۔ ہم سبق نمبر 4 کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ سبق نمبر 4 وہی حرکت اور متحرک حروف کے حوالے سے ہے۔ یہاں پر صرف آپ کو اس بات کی مشق کرنی ہے کہ آپس میں ملتی جلتی آواز والے حروف میں خوب جو ہے وہ واضح فرق کرنا ہے۔ قریب نزدیک کو کہتے ہیں اور صوت جو ہے اس کا مطلب ہے آواز، یعنی ایسے حروف جن کی آواز آپس میں قریب ہے، ملتی جلتی ہے، ان میں آپ نے واضح فرق کرنا ہے۔ ہجوں کے بغیر ہم اس سبق کی دہرائی کریں گے تاکہ ہمیں مزید پڑھنے میں آسانی ہو اور بہتر طریقے سے ہم پڑھ پائیں۔ تو آئیے سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تا تی تو، تا تی تو، تو تی تو، تو تی تو، تو تی تو، زا زی زو، زا زی زو، ذا ذی ذو، ذا ذی ذو۔ آپ غور فرمائیں، تا کے مقابلے میں تو، زا کے مقابلے میں ذا، اور یہاں ذو غی غو، ذو غی غو، یہ تینوں ملتی جلتی آواز والے حروف ہیں۔ اس کو ہم سختی سے ادا کرتے ہیں، اس کو نرمی سے، اور اس کو نرمی اور موٹائی سے ادا کرتے ہیں، تو خاص خیال رکھیے گا۔ آگے چلتے ہیں۔ ثا ثی ثو، ثا ثی ثو، سا سی سو، سا سی سو۔ تو اب ان دونوں حروف میں ہم نے یہاں نرمی اختیار کرنی ہے اور یہاں سختی۔ اس کو پڑھنا عمومی طور پر آسان ہے، جبکہ اس حرف کو پڑھنے میں تھوڑی سی توجہ اور محنت کی ضرورت ہے۔ تو انشاءاللہ محنت کرتے رہیں گے تو اللہ کے فضل و کرم سے ہم بہت اچھے طریقے سے قرآن کے پڑھنے والے بن جائیں گے۔ آگے صو صی سو، صو صی سو، سین اور صاد دونوں ایک ہی جگہ سے ادا ہونے والے حروف ہیں۔ فرق یہ ہے کہ یہ باریک ہے، یعنی سین کو باریک اور تیزی سے پڑھتے ہیں، جبکہ صاد کو تیزی اور موٹائی سے پڑھتے ہیں۔ آگے دال اور ضاد کا آپس میں فرق ہے کہ یہ حرف دال جو ہے یہ باریک پڑھا جاتا ہے، جبکہ ضاد کو موٹا پڑھتے ہیں۔ دا دی دو، دا دی دو، دو دی دو، دو دی دو، کا کی کو، کا کی
کو، قو قی قو، قو قی قو۔ ان دونوں حروف میں بھی آپ نے دیکھا کہ ایک باریک ہے تو دوسرا موٹا، تو اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے۔ ہا ہی ہو، ہا ہی ہو، ہا ہا ہی ہو، ہا ہی ہو، برابر میں آگے ہا اور ہا، ہی اور ہی، ہو اور ہو، تو واضح فرق کرنا۔ آ ای او، آ ای او، آ عی او، آ عی او، خا خی خو، خا خی خو۔ آگے تقریباً آسانی سے ادا ہو جانے والے حروف ہیں، صرف خا اور غین یہ حروف مستعلیہ میں سے ہیں، موٹے پڑے جائیں گے۔ غا غی غو، غا غی غو، با بی بو، با بی بو، ما می مو، ما می مو، وا وی وو۔ یہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ پڑھتے وقت اوپر کے ہونٹ اوپر کے جو دانت ہیں ان کے کنارے نچلے ہونٹ کے پیٹ میں جو ہے وہ لگا کر کے ہم وا وی وو کرتے رہیں، بلکہ دونوں ہونٹوں کو گول کر دینے سے اس کی صحیح ادائیگی ہوگی۔ وا وی وو، وا وی وو، فا فی فو۔ یہاں اوپر کے دانتوں کے کنارے جو ہیں وہ نچلے ہونٹ کے پیٹ میں لگیں گے تو پھر واضح طور پر یہ ادا ہوگا، فا فی فو، فا فی فو، لا لی لو، لا لی لو، نا نی نو، نا نی نو، را ری رو، را ری رو۔ را جب زبر اور پیش کے ساتھ آئے تو موٹا پڑا جاتا ہے، جب زیر کے ساتھ آئے تو باریک پڑا جاتا ہے۔ را ری رو، را ری رو، جا جی جو، جا جی جو، شا شی شو، شا شی شو، یا جی یو، یا جی یو۔ اگر آپ کے پاس مدنی قاعدہ ہے تو اس کے پیج نمبر 7 پر دیکھیے، اس تختی کے بعد یہ ایک وظیفہ تحریر ہے، یہ مدنی قاعدے کی ایک خاص جو ہے کہہ لیں کہ بات ہے کہ انشاءاللہ اس میں آپ کو وقتاً فوقتاً بہت زبردست وظائف بھی جو ہیں وہ ملیں گے۔ فرماتے ہیں کہ یا خبیرو، یا خبیرو، سنتوں کا پابند اور نیک بننے کے لیے چلتے پھرتے پڑھتے رہیں، انشاءاللہ اس کی برکت سے ہمیں نیکی کرنے میں مدد ملے گی۔ اور نیچے وہ فرماتے ہیں کہ علم کے 5 درجات ہیں: خاموشی، توجہ سے سننا، جو سنا اسے یاد رکھنا، جو سیکھا اس پر عمل کرنا، جو علم حاصل ہو اسے دوسروں تک پہنچانا۔ تو دیکھیے، خاموش رہ کر سبق کو سنیں گے توجہ کے ساتھ، اور پھر جو سنا ہے اسے یاد رکھنے کے لیے اس کو بار بار پڑھیں گے، اور جب آپ کی نیت ہوگی کہ جو میں سیکھ رہا ہوں آگے بھی سکھاؤں گا تو یہ اس پر عمل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اور پھر جو علم حاصل ہو اسے دوسروں تک پہنچانا، جیسے کہ ہم قرآن سیکھ رہے ہیں اور قرآن کو آگے سکھانے کی نیت ہوگی تو انشاءاللہ خوب برکتیں ملیں گی۔ آج کا ہمارا یہ سبق
جو کہ سبق نمبر 4 کا تھا، الحمدللہ مکمل ہوا۔ دعا ہے اللہ کریم ہم سب کو قرآن کریم سیکھنے میں اور سمجھنے میں آسانیاں اور مدد عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔